ایک ہفتہ قبل میں نے سنا، ہمارے چاہنے والے ہیں عزیز، انہوں نے کہا ایک درگاہ پہ گئے تھے، سنا ہے ایک بہت بڑے سیٹ ہیں، وہ 2.25 کروڑ کا صرف دروازہ بنا رہے ہیں اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کے وہ ولی ہیں، نہ تمہارے دروازے کے محتاج ہیں، نہ تمہاری چادر کے محتاج۔ ان کے انتقال کے بعد جو ان کو اللہ نے مقامات دیے وہ تم نہیں پہنچا سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے رحمت میں ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ جنت کے جوڑے پہنا چکا ہو، جن کے لیے جنت کی ہوائیں چل رہی ہوں۔ ان اولیاء کے مشن کو زندہ کرنا حقیقت میں ایصال ثواب ہے۔ ان کے لیے سب سے بڑی نظر و نیاز یہی ہے۔ ماررہ مطہرہ میں حاضر تھا، بڑی خوشی ہوئی، صاحب سجادہ نے بڑھ کر کے یہ اعلان کیا تھا، آنے والے زائرین جتنے سنی آتے ہیں، ہم ان سب سے کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء جتنے یہاں آرام کر رہے ہیں، ان اولیاء کو جو چادریں ڈالنی تھی وہ ہم ڈال چکے، تمہاری طرف سے اب کسی چادر کے لانے کی ضرورت نہیں، اور اگر لانا ہی چاہتے ہو ایک دوپٹہ لے جاؤ اور غریب بہن کے سر پر اڑا دو۔ یہ پیغامات تھے خانقاہوں کے، حقیقت میں یہی امت کا کام ہے۔ عزیزان گرامی وقار، لا یعنی کاموں میں پڑھ کر کے ہمارا وقت جو برباد ہوا اس کی تلافی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں صرف یہ میسج دینا چاہوں گا کہ زندگی کے اس پوائنٹ پر آج ہم آ چکے ہیں جہاں آندھیاں، طوفان، ہر طرح سے ایک بہت بڑی آزمائش میں ہم گرفتار ہیں۔ کن کن چیزوں کا علاج کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی کبھار میں بیٹھ کر سوچتا ہوں، گھر میں اگر گیس کا پائپ بھی لیک ہو گیا، آگ بھی لگی ہے، پانی کا پورا فوارہ بھی آ رہا ہو، کچرا بھی گرا ہو، تو آدمی سوچنے لگ جاتا ہے کس چیز کو روکوں، پانی کو روکوں، گیس کو روکوں، آگ کو روکوں، کچرا اٹھاؤں، کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ حالات آج ہمارے ساتھ ایسی ہو گئے، ہم کن کن چیزوں کا مقابلہ کریں سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر اس پر مزید جب ہم اپنی قوم کی طرف دیکھتے ہیں، یہ تو گیم چلاتے ہوئے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں۔ شاعر نے کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔